تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاتی ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدین فیہا ابدا حتی اذا رأوا ما یوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظہر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم۔ برادران محترم، میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پچھلی نشست میں سورہ جن کا پہلا رکوع آپ کے سامنے تفسیر اس کی بیان کی تھی، اس صورت کے اندر شروع میں بعض باتیں بہت اہمیت کے ساتھ میں نے بیان کی تھیں، اور ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کی جانب مبعوث فرمایا تھا، ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی جانب بھی مبعوث فرمایا تھا۔ لیکن جنات نے جب یہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہمارا دنیا میں جانا ایک مسئلہ بن گیا ہے، اور جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو کوئی شہاب ثاقب، کوئی شعلہ نیچے سے پھینکا جاتا ہے یا کبھی اوپر سے آتا ہے اور وہ ہمیں جلا کر راکھ کر دیتا ہے، تو وہ اس صورت کو سمجھنے کے لیے مختلف جگہوں پہ پہنچے۔ کچھ جنات یمن بھی پہنچے، کچھ جنات شام کے علاقے میں بھی پہنچے، کچھ جنات طائف کے علاقے میں بھی پہنچے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی اور ان کو بتایا کہ دین یہ کہتا ہے، تو چنانچہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے بہت سارے جنات اسلام لے کر آئے اور مسلمان ہوئے۔ چنانچہ اسی وجہ سے
جہاں پر بھی ایسا ماحول ہو کہ جہاں پہ جنات کا خطرہ ہو تو وہاں پہ سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جنات کو مارنے کے سلسلے میں مسلمان جنات کو بھی مار دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اب آگے اگلا والا رکوع جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کی پہلی آیت یہ ہے، قل انما انا ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ فرمایا کہ میں آپ سے صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ لوگوں سے یہ کہیے کہ میں تو آپ کو اپنے رب کی جانب بلاتا ہوں، اور نہ ہی میں اس سے کوئی ضرر کا مالک بننا چاہتا ہوں، اور نہ ہی کوئی کسی کو اختیار بھلائی کا دینا چاہتا ہوں۔ ایک پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے اس سے کسی سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے اور نہ ہی کوئی نقصان چاہیے۔ چنانچہ علماء اکرام جو دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے تشریف لاتے ہیں، ان کا اصل منبع اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو کسی سے نہ کوئی فائدہ چاہیے اور نہ ہی کسی سے نقصان چاہیے۔ اصل تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اور وہ پہنچا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ پہنچا چکے ہیں، تاکہ لوگ دین کے راستے پہ چلیں اور دین کے راستے پہ آئیں۔ فرمایا کہ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دینا چاہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عذاب نہ دے، لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کہیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی جو بھی کام کروں مجھے اجازت ہے، نہیں۔ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا، کوئی غلط ایسی حرکت کروں گا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے موجب میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تو پھر مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں اس کے سوا کہیں بھی جائے پناہ نہیں دیکھتا ہوں۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، ہاں خدا کی طرف سے احکام کا پہنچانا اور پیغاموں کا پہنچا دینا، یہی میرے ذمے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے ذمے تو صرف اور صرف یہ کام ہے کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں۔ اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے، جو چیزیں مجھے پہنچائی ہیں، میں اس کو دوسروں تک پہنچاؤں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، پس اس کے لیے آگ ہے جہنم کی، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین عطا فرمایا، نبیوں کو حکم فرمایا کہ آپ اس کو پہنچاؤ، اس کی تعلیم دو، اس کی تبلیغ کرو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، یہ آپ کا کام ہے، اور اس کے اندر آپ لگے رہو، دم آخر تک اسے کام میں لگے رہو، دم آخر تک یہی کام کرتے رہو، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، بس یہی کام آپ کو کرنا ہے۔ چنانچہ جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی ہمارے بزرگان دین یہی سبق پڑھاتے ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ایک مجلس میں ہزاروں لوگوں کو اسلام لانے کی ان کی بیان کی وجہ سے توفیق ہو جایا کرتی تھی۔ بس وہی کام تھا ان کا کہ دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ جامع مسجد دہلی کی مشہور تھی، بہت بڑی مسجد تھی، وہاں پہ ان کا بیان ہوتا تھا،
اور بیان کرتے کرتے صبح سے شام تک بس دین کی تعلیم، دین کی تبلیغ اسی میں لگے رہتے تھے، نہ کوئی کمانا اور نہ ہی کوئی دکانداری اور نہ ہی کوئی ملازمت، کچھ نہیں، صرف یہی کام کہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، کھانا پینا، روزی، بچوں کا کام، بچوں کی تمام رہائش اور ان کی اولاد اور ان کے تمام جو ان کی ضروریات زندگی اس کا مہیا کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کا کام، اللہ تعالیٰ مہیا فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ مہیا فرماتے تھے۔ تو اب آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پہ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، اجتماع ہوتے رہتے ہیں، تو ان اجتماعات کے اندر کون آدمی ایسا ہے جو کہ ان کو پیسے دے رہا ہو، تبلیغی جماعت والوں کو؟ کون آدمی ایسا ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کو بہت بڑی ایڈ مل رہی ہو؟ نہیں، سب لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، خود بخود سارے کام ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ بیت الخلاء بھی قائم ہو رہے ہیں، غسل خانے بھی قائم ہو رہے ہیں، ریسٹورنٹ بھی قائم ہو رہے ہیں، جن دنوں میں بیانات ہوں گے اور دین کی تبلیغ کی جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اس آیت میں فرما رہے ہیں، بھئی میرے ذمے تو دین کا پہنچانا ہے اور دین کی تبلیغ ہے، اور وہ مجھے انجام دینا ہی دینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، مجھے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ تو فرمایا کہ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور ہیں اور ان کا شمار تھوڑا ہے یا زیادہ۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ یہ جو کفار انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ کا انکار کرتے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ کو نہیں مانتے ہیں، تو ان کو یہ بات اس وقت پتہ چلے گی جب قیامت آئے گی، جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے مددگار کتنے تھے اور وہ کہاں ہیں، ہم کو جو سمجھاتے تھے کہ تم دین پہ نہ چلو، وہ کہاں ہیں؟ ان کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی، وہ کہاں ان کی مدد کریں گے اس وقت۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا۔ اچھا، کفار اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ کثرت سے کرتے تھے، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ آپ جس قیامت کے بارے میں تفصیل بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو لے آئیے تاکہ پتہ چلے کہ قیامت کیا چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے ہیں، ان ادری، مجھے نہیں معلوم کہ قیامت قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ میرے رب نے کوئی وقت مقرر کر رکھا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب تھے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں خود فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، مجھے نہیں پتہ، لیکن جب آئے گی تو اس وقت پتہ چل جائے گا آپ۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہی غیب کی باتیں جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ یعنی غیب کی باتیں تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، غیب کی باتیں تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ غیب کی باتیں کیا ہیں، غیب کسے کہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا۔ ہاں، الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ہاں جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ پسند فرما لے تو اس کو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے اور اس کے آگے پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم غیب کہتے ہیں، عالم الغیب کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہیں، ہاں غیب کی بہت ساری باتیں
ان کو پتہ ہے۔ کسی بزرگ نے صحیح فرمایا، ایک ہوتا ہے علم غیب، ایک ہوتا ہے انباء غیب، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے علم غیب اور ایک ہے انباء غیب، دونوں کے اندر فرق ہے۔ عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہے، علم غیب تو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ علم غیب کی کوئی آدمی یہ صراحت نہیں کر سکتا کہ علم غیب میرے پاس ہے، علم غیب میرے پاس حاصل ہے، میں اس کو حاصل کرتا ہوں اور میرے پاس ہی ہے۔ ہاں انباء غیب، غیب کی خبروں، بعض غیب کی خبروں کا علم ہونا، وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک آپ کا دوست ہے، وہ اپنا راز کسی کو نہیں بتاتا، آپ ہی کو بتاتا ہے، اور کسی کو نہیں بتاتا، وہ آپ ہی کو بتاتا ہے، تو کیا آپ اس گھرانے میں عالم الغیب ہو جائیں گے کیا؟ آپ کو کوئی بھی عالم الغیب نہیں کہے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ وہ جو آدمی ہے ہمارے گھر کا، وہ اور کسی کو کچھ نہیں بتاتا، ہاں ان کو بتا دیتا۔ تو ایک ہے انباء غیب اور ایک ہے علم غیب۔ علم غیب تو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، لیکن انباء غیب یا انباء غیب، انباء ینبئ، انبان کے معنی خبر دینے کے آتے ہیں، انباء غیب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی عطا فرما، بعض باتیں عطا فرما دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کا رتبہ عام انسان کے مقابلے تو بڑھ کر ہے، عام انسان کو کچھ نہیں پتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کچھ تو پتہ ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کا علم ہے، اور اس علم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ممتاز ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تو الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی جس کو پسند فرما لے تو اس کو غیب کی باتیں اللہ تعالی بتا دیتا ہے، اور اس کے آگے پیچھے ایک نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ کیوں؟ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام کو پہنچا دیا ہے، انہوں نے اپنے پیغام، اپنے پروردگار کے پیغام کو پہنچا دیا ہے، اور یوں تو اس نے ان سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے، اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گن رکھا ہے۔ یعنی مطلب یہ ایک ہے ہر چیز کا علم ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ سمندر میں کتنے قطرے ہیں پانی کے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ پہاڑ کے اندر جو پتھر ہے اس پتھر کے اندر کتنے ذرات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یہ اور کسی بندے کو نہیں پتہ۔ یہ ساری جو خبریں ہیں غیب کی کہ کسی پتھر میں کتنے ذرات ہیں، کسی پانی کے سمندر میں کتنے ذرات ہیں، ہوا کے اندر کتنے طاقت ہے کہ وہ کہاں سے کہاں تک جا سکتی ہے، کہاں جائے گی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے علم غیب۔ اور ایک ہے غیب کی باتوں کا علم ہونا۔ اب غیب کی بعض باتوں کے علم ہو جانے سے کوئی شخص یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، تو یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال رکھی کہ کوئی آدمی کسی گھر کے اندر مشہور ہو اس بات کے اندر کہ گھر والے اسی کو بتاتے ہیں ساری بات، اور کسی کو نہیں بتاتے، اور کسی کو کوئی بات بتاتے ہی نہیں، اسی کو بتاتے ہیں، تو کیا وہ عالم الغیب ہو جائے گا؟ نہیں، عالم الغیب نہیں کہیں گے اس کو یہ کہیں گے کہ ہاں غیب کی بعض باتیں ان لوگوں کی وہ اور کسی کو نہیں پتہ، اس کو پتہ ہے۔ تو انباء غیب اور چیز ہے اور علم غیب اور چیز ہے۔ تو میرے دوستو بزرگو، اسی فرق کی وجہ سے، فرق نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو غلطی ہو جاتی ہے، اور لوگ جو ہیں اس معاملے کے اندر ایسی ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شرک تک پہنچ جاتے ہیں، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے عالم الغیب ہونا، اس عالم غیب ہونے کو دوسروں کو بتا دیتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ثابت کر دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔
تو یہ جو سورہ جن جو ہے پوری، یہ جو اس پہلا رکوع اور دوسرا رکوع جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ جنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی مرتبہ آئے اور آپ جنات کے پاس تبلیغ و دعوت کے لیے کتنی مرتبہ گئے، یہ بتایا گیا۔ اور پھر دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جنات جو ہیں یہ ہمارے لیے کیا ہیں، یہ دنیا میں جو آئے ہیں کس کام کے لیے آئے ہیں اور ان کا آنے کا مقصد کیا ہے اور انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، یہ بات بیان کی گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بتایا کہ مساجد، اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا کہ مساجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے اندر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، ان کے اندر اللہ ہی کی عبادت کرو۔ جیسے کہ یہودی اور نصرانی اپنی عبادت گاہوں میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے، شرک بھی کرتے ہیں، تو شرک نہ کریں بلکہ ان مساجد میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے بعض لوگ اپنے پیر حضرات کی جگہوں پہ مسجدیں بنا لیتے ہیں، اور جو کام اپنے پیر کی قبر پر اور اس کے مقبرے پر کرتے ہیں وہی کام مسجد کے اندر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ مساجد در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پوجنا چاہیے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہی کو پوجنا چاہیے۔ یہ تو اس وقت ہے جب کہ مساجد پڑھا جائے، اور اگر اس کو مساجد پڑھا جائے، مسجد کی جمع، مساجد مسجد کی جمع بنائی جائے، تو یعنی سجدہ گاہ، اور کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کرنا چاہیے، کسی قسم کا سجدہ ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کو کرنا چاہیے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر سجدہ حلال ہوتا تو بیوی کے لیے یہ حکم ہوتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر کو سجدہ کرنا شروع کر دے، مطلب یہ کہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ بات بیان کی جا رہی ہے اگر سجدہ حلال ہوتا غیر اللہ کے لیے تو پھر شوہر کے لیے حلال ہوتا کہ وہ بیوی جو ہے اس کو کرے۔ لہذا معلوم ہوا کہ سجدہ جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، سارے سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو کرنے چاہیے۔ چنانچہ سجدہ تلاوت ہو، سجدہ نماز ہو، سجدہ شکر ہو، سجدہ کسی قسم کا بھی سجدہ ہو، سب اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے۔ لہذا بعض علماء کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ کے سوا سجدہ کرنا تو کفر ہے، اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ کفر کرنے والا ہو جائے گا۔ اب آپ کو میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں، آپ نے آج کل بعض مقبرہ گاہوں میں اور اسی طریقے سے جہاں پر عرس منایا جاتا ہے یا اسی طریقے سے جو مقبرے ہیں وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ قبروں کو اور دوسری چیزوں کو سجدہ کر دیتے ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے تو کفر لازم ہو جاتا ہے، یعنی ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے کہ کافر ہو چکے ہیں لیکن توبہ بھی نہیں کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تو مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ سجدہ جو کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہیں پہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تو یہ ساری باتیں جو قرآن کریم کی یہاں پہ کی گئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ دین کی تبلیغ ہو، دین کی دعوت ہو، اور وہ سب تک پہنچے اور بتایا جائے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو انسانوں کے لیے اتارا ہے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے لیے بھی اتارا ہے۔ خود ایک جگہ قرآن کریم میں آیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے صرف اسی کام کے لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو پوجیں، اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔
اللہ تعالی ہم کو ان کاموں کو سمجھنے کی اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے